بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں عثمان کسانہ یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں پاکستان میں طلباء کو پڑھائے جانے والے نصاب کے متعلق کچھ باتیں آپ سے شیئر کروں گا۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں مختلف سطح پر مختلف قسم کا نصاب پڑھایا جاتا ہے اسٹوڈنٹس کو۔ پاکستان میں ہمیشہ حکومتوں کی یہ کوشش رہی ہے کہ پورے ملک میں ایک نصاب رائج کر دیا جائے۔ موجودہ حکومت نے بھی یہ فیصلہ کیا اور پھر اعلان کیا کہ ایک قوم ایک نصاب، پوری قوم میں ایک ہی نصاب کو رائج کیا جائے گا۔ ہر سطح کے ہر قسم کے تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے طلباء و طالبات کو ایک ہی نصاب پڑھایا جائے گا۔ قومیت میں، ان کی یکجہتی میں اور پاکستان میں بسنے والے تمام اکائیوں میں رہنے والے پاکستانی شہریوں کے لیے ایک ہی طرح کا مستقبل ان کا منتظر ہوگا۔ ان ساری چیزوں کو لے کر حکومت نے جو فیصلہ کیا، اب اسے رائج کر دیا گیا ہے۔ پہلے تو یہ خبر ہے کہ پنجاب سے اس کا آغاز کیا گیا ہے، ایک قوم ایک نصاب کا۔ پنجاب بھر کے تعلیمی اداروں میں پرائمری سطح پر ایک نصاب پڑھائے جانے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اور اس خبر کی مزید تفصیل یہ ہے کہ کسی بھی سطح کا تعلیمی ادارہ ہوگا، خواہ وہ سرکاری ہو یا وہ نجی ہو، آپ اندازہ رکھیں اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ پہلے ہمارے ہاں سرکاری اسکولوں میں پڑھایا جانے والا سرکاری نصاب، اس کی حیثیت اور اس کی حیت کیا ہوتی تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز جو نجی اسکولز ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، وہاں بچوں کو کس طرح کا نصاب پڑھایا جاتا تھا۔ یہ بڑا غور طلب پہلو ہے اور بڑا ڈیٹیلڈ اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن آج کی ویڈیو میں صرف ایک پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہمارے ہاں خاص طور پہ پاکستان میں جو مروجہ تعلیمی نظام ہے اس میں بہت سارا فرق ہے۔ سب سے پہلے تو سرکاری تعلیمی ادارے ہیں۔ سرکاری تعلیمی اداروں میں، سرکاری اسکولوں میں کیا ماحول ہوتا ہے، وہاں پڑھانے والوں کا کیا مزاج ہوتا ہے، وہاں پڑھنے والوں کے کیا حالات ہوتے ہیں، یہ ساری باتیں نہ بیان کرنے والی ہیں، نہ کسی سے ڈھکی چھپی ہیں۔ ہمیں سوشل میڈیا پہ اور دیگر چیزوں پہ بہت ساری معلومات اس پہ ملتی رہتی ہے۔ پاکستان کے خاص طور پہ سرکاری اسکولوں میں حالت زار ہمیشہ سے رحم طلب رہی ہے۔ ہمیشہ سے یہاں پڑھنے والے استحصال کا شکار رہے ہیں۔ یہ بھی اپنی جگہ درست بات ہے کہ سرکاری اسکولوں سے زمین پر بیٹھ کے، ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑھنے والے بڑے بڑے مناصب پر پہنچے ہیں اور ملک و قوم کا نام پوری دنیا میں روشن بھی کیا ہے، لیکن یہ پہلو زیادہ غور طلب ہے کہ یہاں پر محرومیوں کا ہونا اور عدم توجہی کے باعث یہاں پہ بچوں کا مستقبل بجائے روشن کیا جائے، وہ تاریک ہونے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں سرکاری تعلیمی اداروں میں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز میں جو نجی اسکولز ہیں، وہاں پہ طلباء کو بھاری فیسیں لے کر مراعات اور سہولتیں اور زیادہ آسائشیں دے کے ان کا من مرضی کا نصاب پڑھا کے انہیں مستقبل کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ سرکاری اسکولوں میں بعض اوقات فیس بھی معاف ہوتی ہے، وہاں پہ یونیفارم بھی مفت دیا جاتا ہے، کتابیں بھی مفت دی جاتی ہیں، لیکن یہ بالکل بھی مناسب بات نہیں ہے اور نہ ہی یہ تعلیم کا مقصد ہے کہ کتابیں، یونیفارم اور فیس ہر چیز معاف کر کے فری پڑھا کے تعلیم کا معیار گرا دیا جائے۔ اور اس کے مقابلے میں جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے بھاری فیسیں لیتے ہیں اور اس کے عوض بچوں کو ان کی مرضی کا نصاب پڑھاتے ہیں، جدید چیزیں سکھاتے ہیں، معاشرے کو جو جدت کے تقاضے ہیں ان سے ہم آہنگ رکھتے ہیں، لیکن وہاں پہ پڑھنے والے طلباء کے لیے وہ فیسوں کا ایشو ہمیشہ سے رہتا ہے۔ بعض جگہوں پہ تو بہت زیادہ فیسز ہیں، لیکن ایک بات جو میں آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پہ 4 طبقات ہماری سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں۔ سرکاری اسکولوں کے، اس کے بعد پرائیویٹ تعلیمی ادارے، یہ عام سطح کے ہیں، اور تیسری جو قسم ہے وہ اے لیول اور او لیول پڑھنے والے جدید تعلیم کے لیے جن کو مواقع میسر ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ مہنگے تعلیمی ادارے ہیں جن کے بچے مستقبل میں بیرون ملک پڑھنے کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں، یا ملک میں بھی رہنا ہو تو وہ بہت اونچے درجے کی فیسیں دے کر اونچے درجے کا نصاب پڑھتے ہیں۔ اور چوتھی قسم ہے ہمارے ہاں پڑھایا جانے والا مدارس کا نصاب، جو مدرسے ہیں جہاں پہ دینی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ تو محرومیوں کی ایک الگ ہی داستان ہے۔ یہ جو چوتھی قسم کے لوگ ہیں، یہاں پر بھی کم و بیش 35-40 لاکھ طلباء
زیر تعلیم ہیں، 35 لاکھ سے زائد طلباء مدارس میں پڑھتے ہیں جن کو قرآن و حدیث کا، دینیات کا، اسلامیات کا، مختلف سطح کا نصاب پڑھایا جاتا ہے۔ عصری تعلیم سے وہ بالکل نابلد ہوتے ہیں۔ کمپیوٹر، جدید ٹیکنالوجی، سائنس اور دیگر جو مضامین ہیں ان سے بالکل عدم واقفیت کی وجہ سے یہ لوگ معاشرے کا ایک ایسا عضو بن جاتے ہیں جو معاشرے میں بالکل جامد بن کے رہ جاتا ہے، جو اپنا رول پلے نہیں کر سکتا۔ اب حکومت نے یہ کیا ہے کہ 4 سطح کے ان تمام جگہوں پہ بنیادی طور پہ سب سے پہلا جو نصاب ہے پرائمری سطح کا، وہ پورے ملک میں ایک نصاب کر دیا ہے۔ اس میں بھی ایک ٹیکنیکل ایشو ہے کہ ابھی صرف اسے پنجاب میں نافذ کیا گیا ہے۔ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے ہماری وفاقی وزارت تعلیم جب اس پہ میٹنگز کرتی ہے، وزرائے تعلیم کی کانفرنس کرتی ہے، صوبائی وزرائے تعلیم کو بلاتی ہے، تو 3 صوبوں میں جہاں جو مرکز کی حکومت ہے اسی سیاسی جماعت کی 3 صوبوں میں ہے، چوتھا صوبہ جو ہمارا سندھ ہے وہاں پہ اپوزیشن کی ایک سیاسی جماعت کی حکومت ہے، وہ اس میں شامل نہیں ہوتی، اس کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا، وہ یہاں پہ اس میں ان میٹنگ میں نہیں آتے۔ تو یہ خواب دوبارہ سے میں بتا دوں اس طرح سے شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا جو اس کے تقاضے ہیں، اور پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا ایسا، ہمیشہ سے حکومتوں کی یہ کوشش رہی ہے کہ ایک نصاب تشکیل دے دیا جائے۔ اب جب کہ 18ویں ترمیم پاس ہونے کے بعد صوبے با اختیار ہو گئے تعلیمی معاملات میں، اب ہر صوبہ اپنی مرضی کا نظام نافذ کر سکتا ہے، اپنی مرضی کا نصاب نافذ کر سکتا ہے، تو پھر ہم پورے ملک میں کیسے ایک نصاب رائج کر سکیں گے؟ پاکستان کی موجودہ وفاقی وزارت تعلیم نے اس پہ بہت کوشش کی ہے، بڑی ایفرٹ کی ہے، پنجاب سے آغاز بھی کر دیا ہے۔ ہماری بھی نیک تمنائیں ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں حکومت کامیاب ہو جائے، اللہ کرے کہ ایسا ہو کہ پورے ملک میں ایک نصاب پڑھایا جائے، اس میں ساری چیزوں کو لیا جائے، اس میں بچوں کو بنیادی اسلامی تعلیمات بھی دی جائیں، معاشرتی تعلیمات بھی دی جائیں، بچوں کو مختلف زبانیں، انگریزی، اردو اور علاقائی زبانیں بھی سکھائی جائیں، اور بچوں کو سائنس کے تمام مضامین کے علاوہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس سے بھی متعارف کروایا جائے۔ یہ کیونکہ بہت بنیادی سطح کا نصاب ہے، پرائمری سطح تک، پہلی سے 5ویں جماعت کے چھوٹے بچے بنیادی چیزیں سیکھتے ہیں، تو یہاں پہ زیادہ ایشو نہیں ہے، یہاں پہ ایک نصاب رائج کرنا اتنا مشکل نہیں تھا جتنا آگے چل کے ہوگا۔ لیکن اگر یہ کام آسان ہوا ہے، اس پہ عمل درآمد کا آغاز ہو گیا ہے، تو امید کی جا سکتی ہے کہ مستقبل میں باقی مراحل بھی طے ہو جائیں گے۔ اگر ایسا ہو جائے تو پاکستان میں وہ جو تعلیمی ایک اونچ نیچ ہے، جو اتار چڑھاؤ اور جو فرق ہے اور جو خلیج ہے، جو ہر گزرتے دن، مہینے اور سال کے ساتھ گہری ہوتی جا رہی ہے، وہ خلیج قدرے کم ہوگی، یکجہتی پیدا ہوگی، ایک قوم پیدا ہوگی، اور پوری قوم ایک صفحے پہ آ کے، ایک سطح پہ آ کے اپنے بچوں کو برابر مواقع لے کے دے سکے گی۔ سب لوگ، پوری قوم، تمام سٹیک ہولڈرز، سرکاری جو وزارتیں ہیں اس معاملے کو دیکھنے والی وہ، اور جو پرائیویٹ ادارے ہیں، جو نجی ادارے ہیں تعلیم کو، وہ اپنے اپنے انداز میں خدمت کا علم لے کے نکلے ہیں، لیکن جہاں کہیں اس میں تجارت کا، بزنس کا ایلیمنٹ آتا ہے، تعلیم کو کمائی کا ذریعہ بنایا جاتا ہے، تعلیم تو حاصل ہی اس نظریے کے ساتھ کی جاتی ہے کہ بہتری کی جائے، چاہے جائے کہ تعلیم کو فروخت کیا جائے، تو یہ ساری چیزیں لب لباب ہمیں یہ دکھاتی ہیں ایک قوم ایک نصاب تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ نیت اور ارادہ جتنا بھی مخلص ہو، اس کے لیے گہری غور و خوض کے بعد کاوش اور کوشش کی ضرورت ہوتی ہے۔ حکومت اس پہ کمیٹڈ نظر آتی ہے۔ اب دیکھیے عوام اس میں کتنی دلچسپی لیتے ہیں اور اس پہ کتنا عمل درآمد ہوتا ہے۔